بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں خط لکھا ہے کراچی سے جناب جمیل احمد صاحب نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور میڈیا پر ہر چیز ہم دیکھتے رہتے ہیں اور عام مجالس میں بھی، تو یہ ایک بہت بڑی خرابی اور برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا، جھوٹ بولنا، اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ اس حوالے سے رہنمائی کیجئے کہ قرآن و سنت ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جن خرابیوں کا آپ نے ذکر کیا، دنیا بھر کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی تہذیب ان کاموں کو جائز نہیں مانتی، اور اسلام تو خصوصی طور پر ان کی مذمت کرتا ہے۔ غیبت کرنا یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور فرمایا کہ جو بہتان باندھتا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، یہ بذات خود کتنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ بہتان باندھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، گویا کہ کسی بھی صورت میں اس کے تو قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بہتان باندھنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو معصوم اور نیک خواتین کے بارے میں، پاکیزہ خواتین کے بارے میں بہتان باندھ دیتے ہیں، تو ایسے افراد کو باقاعدہ اس بہتان باندھنے کی وجہ سے عدالت میں لایا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو، اور زندگی بھر کے لیے اس کی گواہی ناقابل اعتبار ہوگی۔ کسی عدالت میں، کسی پنچایت میں اگر وہ کسی بات کی گواہی دینا چاہے اور وہ سزا یافتہ ہو جائے ایک بار، تو پھر اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے بہتان کی صورت میں اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ زندگی بھر کے لیے بے اعتبارہ بن گیا۔ اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ تو آپ نے مختلف چیزیں گنوائیں، جس میں ظلم کرنا بھی ہے، جس میں جادو کرنا بھی ہے، یہ باتیں فرما رہے تھے۔ تو پھر یہ باتیں جو فرما رہے تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے جھوٹ کی بات کا ذکر کرنا شروع کیا تو آپ بیٹھ گئے سیدھے ہو کر، گویا کہ ایک بہت ہی اہم بات کہی جا رہی ہے اور اسے پرزور انداز میں بیان کرنا مقصد تھا۔ تو آپ علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ شہادت الزور اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی گواہی دینا، یہ بہت ہی بری بات ہے، یہ بہت ہی برا کام ہے، اور اس کو مسلسل دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تمنا کی اپنے دلوں میں کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے۔ یعنی یہ جو جھوٹی گواہی ہے اور جھوٹ بولنا جو ہے، اس کو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بتایا اور پہنچایا کہ یہ کس قدر مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس اعتبار سے وہ شخص جو جھوٹ کو اپنا شعار بنا لے اور جھوٹ بولنے میں کوئی حرج محسوس نہ کرے، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ کو اختیار کرتے کرتے بڑے بڑے جھوٹ بولنے میں بھی کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا، اور یہ اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند ہے، اور دنیا میں رہنے والے انسان بھی یقیناً ایسے شخص پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے ان گناہوں کو ہمیں اپنی عادتوں سے نکالنا چاہیے۔ یہ تو وہ بنیادی اخلاقیات کے ہی منافی ہیں جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ ہمیں ایک مومن بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور مومن کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مومن اس طرح کے گناہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی، اپنی کسی بہن، اپنے معاشرے میں رہنے والے کسی فرد کے بارے میں الزام تراشی کرنا شروع کر دے، بہتان باندھنا شروع کر دے، اور اپنے معاملات کو جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دے۔ یہ رواج جب عام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اور عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ملک ترقی کرنے کے بجائے مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے خود بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو ہمارے بھائی بہن اس خرابی میں، گناہ میں مبتلا ہیں،
ان کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے خود بھی اپنے آپ کو اس سے بچایا جائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی اور بچنے کی تعلیم دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔